بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کسی نے ایک سوال لکھ کر بھیجا ہے، اور سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ بہت اچھا سوال لکھ کر بھیجا، اور جنہوں نے یہ سوال لکھ کر کے بھیجا ہے ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ سوال ایسے ہیں کہ اکثر و بیشتر سبھی کو معلوم ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہمارا ایک سبق ہے، اس کو ہم سنتے رہیں، اس کو ہم کہتے رہیں، اس کو ہم کہلواتے رہیں اور اس کو ہم سنواتے رہیں تو ہمارے یاد رہے گا، اور جب ہم اس کو کہتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سنواتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک روز اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ تو بھائی نے سوال کیا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو، قربانی کا جانور کیسا ہو۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو وہی مجھے پسند ہے۔ اور یہ پسند ایک ایسی پسند ہے، ایک جو ہے اچھی بڑی حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کو۔ چھوٹا سا حدیث تو بڑی ہے، لیکن اسی میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان میں آدمی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہاں یہ پتہ چل گیا کہ جب ہم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کریں گے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں جو چیز ہم دیں، اللہ کے راستے میں جس چیز کی ہم قربانی پیش کریں، وہ بھی ہماری وہی ہو جو ہمیں پسند ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامیابی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں اچھی سے اچھی چیز کو پیش نہ کر دو، اللہ کے راستے میں بہتر سے بہتر چیز کو نہ دے دو، محبوب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو، اس وقت تک تم کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دی تھی کہ اے ابراہیم، تجھ کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے میں تجھ سے اس کی قربانی چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور کیونکہ اولاد ہی محبوب چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک بھی اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ محبوب تھے اور بہت زیادہ آپ سے پیار تھا آپ کو۔ اس وجہ سے جب ہم قربانی کے جانور کو لیں، اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا بھی کمی نہ ہو، نقص نہ ہو اس کے اندر، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے کان، اس کی آنکھ اور اس کی دم اور اس کے بدن کو پورے کو دیکھ کر کے خریدیں اور پورے کو دیکھ کر کے لیں کہ اگر اس کے اندر کمی ہوئی تو فقہا اس کی قربانی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ البتہ اس کی کچھ تعداد ہوتی ہے، کتنا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو چل سکتا ہے، کتنا کان کٹا ہوا ہو تو چل سکتا ہے، ٹانگ سے کتنا لنگڑا ہو تو چل سکتا ہے۔ فقہا نے اس کی بہت سارے وہ بھی دیے ہیں، لیکن ہم جب قربانی کے جانور کو خریدنے جائیں اور ہم خرید ہی رہے ہیں تو عزیز دوست بہتر سے بہتر خریدیں،
اچھے سے اچھا خریدیں، بلکہ میرے نزدیک رنگ بھی اتنا محبوب ہو جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہو، اس کی قربانی کریں۔ تو میں نے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد بھی بتا دیا کہ تم کامیابی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ چیز پیش نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے دوستو، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قربانی کا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ تندرست بھی ہونا چاہیے اور اچھا بھی، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کے جانوروں کے اوصاف ہیں جو میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتا دیے ہیں۔ البتہ اگر کسی کو کوئی اس میں سوال ہو تو وہ اس کا سوال کر سکتا ہے، میں کسی بھی کتب احادیث سے دیکھ کر یا کہیں سے بھی اس کو حاصل کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ البتہ اگر میرے ویسے یاد ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات غلطی سے جذبات میں غلط نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے معاف فرمائے، اور حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات عمل کرنے کے ہم سب کو موقع بھی عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔